الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی حب حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا درس مثنوی درس نمبر 6 ہے، جس کا پہلا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مر زباں را مشتری چون گوشت نیست۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس ہوش، محرم این ہوش، اس ہوش یعنی داستان عشق کا رازدار سوائے اس بے ہوش کے کوئی نہیں ہو سکتا جو ما سوا اپنے معشوق سے سب سے بے ہوش یا بیگانہ ہو گیا ہو، کیونکہ زبان کا خریدار کان کے مثل کوئی نہیں، یعنی زبان سے داستان عشق سننے سے ما سوا کان کے تمام اعضاء عاجز ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں یہ میرے عشق کی وہ دیوانگی کی باتیں ہیں جو اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جو اللہ کے علاوہ تمام کائنات سے بے ہوش ہو گیا ہو، تمام کائنات کو فراموش کر چکا ہو، جس کا مطلوب اللہ ہو، جس کا مطلوب معشوق ہو، کیونکہ دنیا کی جو حقیقت ہے سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ آیت پاک سنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں، کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، اور آپ ہم سب مسافر ہیں، سب مسافر ہیں اور سفر کے لیے نکلے ہیں۔ کسی کی زندگی 50 سالہ ہے، کسی کی زندگی 60 سالہ ہے، کسی کی 20 سالہ ہے، کسی کی 30 سالہ ہے۔ زندگی کی حقیقت، دنیا دار کون ہے اور زندگی کی حقیقت کیا ہے، چلیے مولانا روم کی زبانی بھی سنتے ہیں۔ آگے کسی دفتر میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ملاحظہ ہو، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرہ و فر زند و زن۔ مولانا فرماتے ہیں دنیا کیا ہے، چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ دنیا یہی ہے، خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ از خدا غافل بدن، دنیا خدا سے غفلت کا نام ہے۔ دنیا یہ نہیں، دنیا کے ساز و سامان دنیا نہیں ہے، نہ ہی سیم و زر دنیا ہے، چاندی سونا روپیہ دنیا نہیں ہے، نہ ہی اولاد دنیا ہے، نہ بیوی دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا سے غافل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصلی پر ہی بیٹھا ہوا رہے، اگر کوئی شخص خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ تو دنیا دار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مولانا کہتے ہیں میری باتیں تو دنیا داروں کو سمجھ میں آنے والی نہیں، میری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی
جو دنیا سے غافل ہو چکا ہو، خدا سے غافل نہیں، دنیا سے غافل ہو چکا ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مرز بارا مشتری چون گوشت نیست۔ مولانا نے یہی فرمایا کہ اس جو میری گفتگو ہے، میری باتیں ہیں، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو دنیا سے بے ہوش ہو چکا ہو، جو دنیا سے غافل ہو چکا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں گر نبودے نالئے نیرا ثمر، نئے جہاں را پر نہ کر دے الشکر۔ فرماتے ہیں گر بانسری کی آہو زاری میں کوئی پھل نہ ہوتا، کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو بانسری زمانے کو شکر یعنی معرفت کی حلاوت سے نہ بھرتی۔ بانسری سے جیسا کہ بارہا کہا جا رہا ہے، اس سے مراد انسان کامل ہے، یعنی انسان کامل کی تعلیمات اگر فیض رساں نہ ہوتی تو آج ساری دنیا میں جہالت بھر جاتی۔ یہ انسان کامل یعنی اللہ والے، اہل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کلام سے، جن کی نگاہ سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے قلوب اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف پھر جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ اگر اٹھا کر پڑھیں گے اولیاء اللہ، اولیاء کرام کے احوال اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے سود خور تھے، لیکن جب بڑا طویل واقعہ ہے، میں اختصار کر رہا ہوں، لیکن جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سنا، دل بدل گیا، دل کی دنیا بدل گئی، وہ اللہ والے ہو گئے، نہ خود راہ ہدایت پہ آ گئے، نہ صرف بلکہ وہ اللہ والوں کی لسٹ میں اپنے نام کو شامل کر لیا، اللہ کی محبت میں نہ صرف خود غرق ہو گئے بلکہ کئیوں کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دیا۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت داؤد طائی کے دکان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرانہ شاپ تھی۔ آپ نے پوچھا، اللہ والوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت داؤد طائی سے پوچھا، کیوں تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو بولے نہیں، مجھے دکان میں کام بہت رہتا ہے، میں دکان چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، دکان میں بہت کام رہتا ہے مجھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا قضائے حاجت بھی جو بشری تقاضے ہیں، جو بشری ضروریات ہیں، کیا تو وہ بھی اپنی دکان کے اندر کر لیتا ہے؟ جو آپ نے جس انداز میں فرمایا اس کا اثر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ ایسا ہوا، اسی وقت انہوں نے ساری دکان کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور آپ کے ساتھ ہو لیے۔ تو مولانا تو وہی فرما رہے ہیں، گر نبودے نالئے نیرا ثمر، سبحان اللہ سبحان اللہ، گر نبودے نالئے نیرا ثمر، نئے جہاں را پر نہ کر دے از شکر۔ اگر بانسری کی آواز میں، انسان کامل کی آواز میں اگر کوئی تغیرات کرنے والی بات نہ ہوتی تو دنیا معرفت سے نہ بھرتی، دنیا معرفت کی حلاوت کو نہ پا سکتی۔ ان کی آواز میں، اہل اللہ کی آواز میں اس قدر اثر ہے، اس قدر اثر ہے کہ وہ آواز، ان کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ خلفائے راشدین کے زمانے کا واقعہ،
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ بات تو معرفت کی نہیں ہے، آگہی کی ہے. ممبر پر ٹھہر کر حضرت ساریہ دوسرے مقام پر جنگ کر رہے ہیں. فرمایا یا ساری الجبل، کہنے والے نے کہا بھی اور سننے والے نے سنا بھی. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی آواز ہے جو دوسروں تک پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، در غم ما روز ہا بے گاہ شد، در غم ما روز ہا بے گاہ شد، روز ہا با سوز ہا ہمراہ شد. ترجمہ دیکھیے، ہمارے غم یعنی غم عشق حقیقی میں کئی دن یا کئی وقت یا روز ہا سے مراد وقت ہے، کتنا ہی وقت گزر گیا اور کتنا ہی وقت سوز و گداز میں کٹ گیا. وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت ہے. کسی نے کیا کہا، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہ تو دنیا والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو وقت چلا گیا ضائع ہو گیا، لیکن یہ ان کی زندگی میں، اہل اللہ کی زندگی میں تو یہی بات ہے کہ ساری زندگی ان کا مطمح نظر لا مطلوب الا اللہ ہے. وہ اللہ پاک کو پانے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور زینہ بزینہ ترقی کرتے جاتے ہیں، اور جو گزرا ہوا وقت انہیں کمتر معلوم ہوتا ہے. مولانا وہی فرماتے ہیں کہ روز ہا با سوز ہا ہمراہ شد، ہم نے سوز و گداز میں جو وقت کاٹا وہ تو بیت گیا، وہ تو ضائع ہو گیا. کیونکہ اب جو مقام ہے وہ مقام پر چڑھ کر ہم نیچے دیکھتے ہیں تو مقام چھوٹا معلوم ہوتا ہے. انہیں تو بلندی کی عادت ہے. عارفان کامل کی نظر ہمیشہ آگے کی منزل پہ ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ، شکر کی جو ابھی بات کی گئی، شکر کی دولت جو ہے کیسا پائی جائے. متعدد لوگ، مختلف لوگ میرے پاس ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پریشان ہے، مشاکل میں ہے، مصائب میں ہے. تو میں کہتا ہوں شکر کے دامن کو تھام لو، کیونکہ ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو گے تو اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا. دنیاوی معاملات میں اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو. اب آپ کہیں گے کہ بھئی شکر ادا کرو، تو مولانا روم ایسا کیسا فرماتے ہیں کہ میری زندگی جو محبوب کی یاد میں کٹ گئی وہ تو ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی، اب آگے کچھ پا نہ سکا، کچھ کر نہ سکا، اتنی زندگی ضائع ہو گئی. یہ تو ناشکری کی بات ہے. مقام ولایت پر فائز ہیں، بڑے مقام پر فائز ہیں. آپ کے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آپ کی زبان سے شکر نکلے گا، آپ کی زبان سے شکر نکلے گا. اگر RCC کا مکان ہے تو ٹین شیڈ والے کو دیکھو، ٹین شیڈ کا مکان ہے تو قبیلی کے مکان والے کو دیکھو، قبیلی کا مکان ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھو جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. اگر کرائے کا مکان ہے تو فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھو کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور اخروی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. اگر 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزاروں کو دیکھو، 5 وقتہ نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھو جو رات بھر اللہ کی محبت میں جاگتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں. تو مولانا جب بلندی کے مقام پر آ گئے، اخروی مقامات پر، بلندی کے مقامات پر آ گئے، تو فرماتے ہیں روز ہا با سوز ہا ہمراہ شد. ارے ہمارا وقت تو ضائع ہو گیا، ہمارا وقت تو تلف ہو گیا، خالی غم عشق میں ہی ہم نے گزار دی ساری زندگی، ہم کچھ کر نہ سکے. وہ اپنی بے بسی، وہ بے کسی کو بیان کر رہے ہیں. پھر اس شعر کا جواب پھر دوسرے شعر میں وہ دیتے ہیں. دوسرے شعر میں
پھر بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو دلاسا و تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، روز ہا گرفت گو رو باک نیست، تو بما اے آنکھ چوں تو پاک نیست۔ فرماتے ہیں اگر یہ وقت یا روز ایسے ہی گزرتے رہے تو کہہ دو گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں، وقت کے گزرنے پر انہیں کوئی پرواہ نہیں، اے معشوق تو سلامت رہے کہ تیرے مثل کوئی پاک نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں وقت گزرتا ہے، پہلے تو کہا کہ روز کٹ گئے، سوز و گداز میں کٹ گئے، اب کہہ رہے ہیں روز دن کٹ گیا، زمانہ کٹ گیا، کوئی بات نہیں، مگر اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹ گیا کٹ جانے دیجئے، لیکن بات تو اہم یہ ہے کہ محبوب سلامت ہے، یار باقی صحبت زندہ، یار باقی ہے تو صحبت بھی باقی رہے گی، صحبت بھی ہوتی رہے گی، یار کی محفلیں سجتی بھی رہیں گی، محبوب کی محفلیں سجتی بھی رہیں گی، محبوب اپنے جلوے دکھاتا بھی رہے گا، محبوب سلامت ہے۔ اب محبت اصلی یہی ہے، محبت اصلی یہی ہے کہ اپنا محبوب اپنا مطلوب باقی رہے، جیسا کہ غزوہ احد کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ غزوہ احد میں خاتون آتی ہے جس کا بھائی مارا گیا، جس کے خاندان کے کئی افراد مارے گئے، لوگ ایک ایک کا نام لے کر سناتے جاتے ہیں، خاتون، کیونکہ غزوہ احد میں سرکار کی شہادت کی خبر عام کر دی گئی تھی، وہ خاتون سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تیرے خاندان کا مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اور لوگ بارہا کہتے جاتے اور بارہا یہی سوال کرتی جاتی کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں۔ جب سب نے کہا، اس کی اتنی غموں کی خبریں سننے کے باوجود بھی اس پہ کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، بس وہ سوال آقا کا کرتی جاتی، حضور کا کرتی جاتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کو کچھ نہیں ہوا، تو اس نے کہا شکر الحمدللہ حضور سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ تو محبوب کی سلامتی ہی میں ہماری سلامتی، مگر ہم اس سے عشق کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو سلامت تھا، سلامت ہے اور سلامت رہے گا، نہ جسے نیند آتی ہے، نہ جسے موت آتی ہے، نہ جسے اونگ آتی ہے، جس کی ذات لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے۔ اس کے آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، دوران درس آ گیا ہے تو آپ کو سنا دوں، آج یہ درس کا حصہ بن گیا ہے ہمارے یہ شعر۔ آگے فرماتے ہیں، ہر کے جز ماہی ز آبش سیر شد، ہر کے بے روزیست روزش دیر شد، فرماتے ہیں مولانا، مچھلی یعنی عاشق حقیقی کے سوا ہر کوئی اس کے پانی سے سیراب نہیں ہو سکتا، پانی سے سیراب نہ ہوا۔ مچھلی یعنی عاشق حقیقی، عاشق حقیقی کے علاوہ ہر کوئی پانی سے سیراب ہوا، اور جو عشقی لذت سے محروم رہا اس نے اپنے دن ضائع کر لی۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں مولانا؟ کہ مچھلی کے علاوہ ہر شخص سیراب ہوا۔ مچھلی سے مراد عاشق حقیقی ہے، عاشق حقیقی ہے، جو عشق حقیقی رکھتا ہے، جو عارف کامل ہے، وہ کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ اپنے محبوب کا وصال چاہتا ہے، اس کی رفاقت چاہتا ہے، اور جو اس کی رفاقت اور ہجر و فراق سے دور رہا وہ تو بے روزیست ہے، اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو بے روزیست ہے، اس نے تو اپنے دن ضائع کر لیے۔
مولانا نے اس شعر میں 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ جو ماہی ہیں، ایک وہ جو ماہی ہیں یعنی عاشق کامل ہیں، عارف کامل ہیں، اور ایک وہ دوسرا جز ماہی، وہ لوگ جو متوسط طبقے کے کامل ہیں۔ پھر تیسری قسم وہ جو بے روزیست ہیں، جو بے روزی ہیں، جو بے نصیب لوگ ہیں۔ اب عارف کامل جو ہوتا ہے، پہلی جو قسم بتائی گئی ہے، وہ تو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ اور زیادہ چاہتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ، مثال مچھلی کی اس کی مثال دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، مچھلی کو اگر کسی باولی میں ڈال دیا جائے تو بھی وہ خوش نہیں ہوتی، اور اس سے بڑا چاہتی ہے۔ اسے تالاب میں ڈال دیا گیا اور بڑا چاہتی ہے، دریا میں ڈال دیا گیا اور بڑا چاہتی ہے، سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی تو خواہش، کیونکہ اس کی زندگی وہی ہے، اس کی زندگی وہی پانی ہے۔ تو عارف قابل جو ہوتا ہے وہ ماہی کے مثل ہوتا ہے، وہ محبت کے کتنے بھی بڑے سمندر میں ڈال دیا جائے وہ سیراب نہیں ہوتا۔ اور جو متوسط طبقے کا کامل ہوتا ہے وہ تھوڑے پر قناعت کر لیتا ہے، وہ تھوڑا پا جاتا ہے تو قناعت کر لیتا ہے۔ اور جو بے روزی ہے، بدنصیب شخص ہے، اسے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو دنیاوی کار چاہے گا، بنگلہ چاہے گا، محلات چاہے گا، اسے اللہ کی محبت سے کیا سروکار، اسے اللہ کی محبت سے لینا دینا کیا ہے؟ وہ تو دنیاوی معاملات میں رشک کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا محل دیا، کتنی کاریں دیں، کتنے بنگلات دیے، کتنا روپیہ دیا، کتنا بینک بیلنس دیا، یہ لوگ یہ دیکھیں گے۔ مگر جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ تو صرف اخروی زندگی کو ہی دیکھیں گے، اللہ کی محبت ہی کو دیکھیں گے۔ اور حضور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اب دیکھیے مقامات میرے آقا کے کتنے بڑے ہیں، آپ کے ہمارے آقا کے مقامات کتنے بڑے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ سرکار آقا علیہ السلام کی قسمیں کھائیں، کہیں چہرے کی کھائیں تو کہیں زلف کی کھائیں، کہیں عمر کی کھائیں، اور اب سرکار آقا علیہ السلام کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا، وما رمیت وإذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پھر کہیں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، آپ کی عزت، عظمت، مقام قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن وہ آقا علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں رب زدنی علما، مولا مجھے اور علم میں اضافہ فرما، تیرے عشق میں اور اضافہ فرما، کیونکہ ہر کے جز ماہی ضیابش سیر شد۔ کوئی بھی عاشق، کوئی بھی چاہنے والا، اللہ کا محبوب، کوئی بھی چاہنے والا، وہ محبت کی دولت کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے، اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے۔ اور جو متوسط طبقے کے عارفین ہوتے ہیں وہ جنت تک جا کر رک جاتے ہیں، جنت مل گئی، نماز پڑھ لیا، ثواب مل گیا۔ اور جو عارف کامل ہوتے ہیں وہ جنت پر نہیں رکتے، ان کا مقصود جنت والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دنیا میں سنا دی، جنت مل گئی، مگر ان کے ہاتھوں سے مصلی نہیں چھٹا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں جب 10 برس کا تھا مکتب کو جاتا تھا تو غائب سے آوازیں آتی، ہٹو ہٹو اللہ کا ولی آ رہا ہے، ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ پھر رات بھر عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ولایت تو مل گئی۔ تو ان کا مقصود و مطلوب جنت نہیں، جنت والا تھا۔ اہل اللہ کا مطلوب جنت والا ہے، اور
وہ کبھی سیر ہی نہیں ہوتے، ہر کے جز ماہی ضیابش سیر شد، ماہی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس سے سیر ہو جاتے ہیں، لیکن ماہی جو مچھلی ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، در نیا بد حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کوہتاہ باید والسلام۔ کوئی ناقص مرد کامل کے حال کو پا نہیں سکتا، پس بات کو مختصر کر دینا اور سلام کہہ دینا چاہیے، کیونکہ ناقص تو نہیں پا سکتا مرد کامل کے حال کو، عارف کامل کے حال کو۔ یہ تو دریائے عشق کے تیراک ہیں۔ اب جو شخص غیر ماہی ہے اس کے سامنے اجمال کرتے ہوئے آگے اسے سلام کرتے ہوئے آگے پڑ جانا چاہیے، کیونکہ بے روزی ہے، وہ بے نصیب ہے، وہ محروم لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ عشق کی باتیں، محبت کی باتیں کرنا ہی فضول ہے، انہیں سلام کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ایک روایت میں ارشاد ہوا، یکلم الناس علی عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ مولانا اتنا کچھ بیان کر کر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا بیان کیا۔ اب آپ سوچئے، ہم کو یہ بات سوچنے پر آمدہ کرتی ہے، اگر مولانا معرفت کے اور پردے ہٹا دیتے اور باتیں کھولتے تو کیا عالم ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ کوتاہ کلام، کوتاہ چھوٹی سی باتیں بیان کر کے اب ختم کر دینا چاہیے بات۔ یہ دریائے محبت، جیسا کہ ابھی کہا گیا، ہر کے جز ماہی ضیابش سیر شد، یہ دریائے محبت، اس میں بڑے بڑے تیراک عارفین گزرے ہیں۔ کسی نے اس دریا سے کچھ خطرے پی کر انا الحق کے نعرے بھی لگائے ہیں، کسی نے انما اعظم الشانی بھی کہا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ منصور حلاج کے نام کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن پر جب عشق حقیقی کا غلبہ ہوا، ایک بات یہاں پہ توقف کرتا ہوا کہنا چاہوں گا، اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جاہل تھے ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں تھے ہوں گے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے مفسر بھی تھے، فقہی بھی تھے، محدث بھی تھے، اور کتب تاریخ میں آیا آپ کی 250 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی، جاہل نہیں تھے۔ لیکن جب عشق حقیقی کا ان پر غلبہ ہوا تو جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی حدیث پاک ناظرین کرام آپ کی خدمت پہ پیش کی گئی کہ جب بندہ کبھی نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب منصور حلاج پر یہ غلبہ طاری ہو گیا، اللہ کی قربت، اللہ کی معیت نصیب ہوئی، بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، زبان سے نعرہ بلند ہو گیا انا الحق، شرعی فتویٰ لگ گیا، یہ تو کلمہ غلط ہے، شریعت اپنے مقام پر ہے، وہ تو فتویٰ لگائے گی۔ حکم جاری ہوا کہ منصور کو پھانسی دے دی جائے، حضرت منصور ابن حلاج کو پھانسی دے دی گئی، دریائے معرفت کے تیراک۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کے خیال کو، آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو اخبار الاخیار میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منصور حلاج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منصور نے عشق الہی کے ایک دو قطرے کو پیا اور بہک گیا، اگر عبد القادر اس زمانے میں ہوتا یا وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے بچا لیتا، اس کی دستگیری کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات سامنے آ گئی کھل کے کہ اب جس کے پاس جتنا ظرف ہے اب وہ اتنا ہی اس سے سیراب ہو سکتا ہے۔ کوئی بے ہوش ہو جائے گا، کوئی مدہوش ہو جائے گا۔ اب جس کی آنکھوں میں جو ظرف ہے، فرمایا گیا لا تدرک الابصار، قرآن مجید میں فرمایا گیا کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ کے نور کی ایک جھلک ملی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کی رات شب سدرہ کے آگے تشریف لے گئے، فرمایا رؤیت ربی، مجھے رب کا دیدار ہوا، رؤیت ہوئی۔ تو حاضرین محترم، ناظرین کرام، آپ دیکھیے اس بات کو کہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر میں منصور کے زمانے میں ہوتا یا وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کی دستگیری فرماتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مقام دیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے قصید غوثیہ کے ابتدائی اشعار میں کیا خوب فرمایا، سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعال، مجھے پلانے والے نے بھر بھر کر عشق الہی کے پیالے دیے، اپنی محبت کے جام دیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں سعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت لسکرتی بین الموال، وہ پیالوں میں آئی وہ شراب الہی، شراب محبت، شراب حقیقی، وہ میرے سامنے پیالوں میں آئی۔ پھر وہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے سیراب ہو گئے، پی لیے، اللہ کی محبت کی میں کو پیا، تو پھر آگے فرماتے ہیں وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ الْمَلَالِ شَرِبْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرٍ وَلَا نِلْتُمْ عُلْبٍ وَاتِّصَالٍ، فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے لشکر والوں سے کہا، آؤ مجھے رب نے عشق حقیقی کی میں دی ہے، جب میں پی کے سیراب ہو گیا تو اپنی بچی ہوئی شراب کو اپنے جنود میں، اپنے لشکر میں تقسیم فرمایا، اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرمایا۔ اب جب تقسیم ہوئی، جب وہ میں محبت تقسیم ہوئی تو ہر ایک نے ایک مقام پایا، ہر ایک نے ایک مقام پایا۔ اور حضرت قطب الدین بختیاری نے کہا قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین۔ تو یہ عشق الہی کی جو میں بڑھتی ہے وہ اللہ والوں کے پاس بڑھتی ہے، وہ تیراک ہوتے ہیں معرفت الہی کے سمندر کے۔ اگر کچھ چاہتے ہو کہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے تو ان کی صحبتیں اختیار کرنا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا بہتر ہے آپ دنیاوی کاموں میں پھریں۔ آپ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ بیٹھے ہوئے رہتے، اکثر بسا اوقات بیٹھے ہوئے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر تجھے کچھ کام دھام ہے نہیں، جا کچھ کام گھر کا کر کے آ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، معذرت چاہوں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہ کام کیا اور فوری پھر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد بہت جلد آ گئے، حضور نے پوچھا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اتنا جلدی آ گیا؟ کہا یا رسول اللہ اتنی دیر آپ سے جدا ہوا تو ایسا لگا کہ ایک زمانہ آپ سے دور ہو گیا۔ تو یہ جب صحبتوں کی لذت لگے گی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا چسکا لگ جائے گا، مزہ لگ جائے گا، تو لطف اتنا آئے گا، اتنا آئے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نگاہ میں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہاں ناظرین کرام، اسی کلام پر، اسی شعر پر میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ در نیابت حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کوہتا بایت والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ایسے گناہ جو ہم نے دانستہ کیے ہیں مولا اسے بھی معاف فرما، جو نادانستہ طور پہ ہو گئے اسے بھی معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تیرے محبوب بندوں کی صحبت نصیب فرما، ان کی قربت نصیب فرما اور ان کے ذریعے تیری قربت نصیب فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، شام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ ہم نے جو روزے رکھے مولا اسے قبول فرما لے، مولا ہم نے جو زکاتیں دی اسے قبول فرما لے، مولا یہ عشر نجات ہے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام یہ درس نمبر 6 تھا، انشاءاللہ تعالی درس نمبر 7 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔